سائے میں جگہ دے گا۔ یہ ہے پہلا شخص 7 میں سے جسے اللہ رب العزت اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اور دوسرا شخص ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ فوری طور پر اللہ رب العزت نے حاکم کے بعد ایک نوجوان کا ذکر کر دیا، شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ وہ نوجوان چاہے کتنے بھی کیوں نہ ہوں گے لیکن ان کا وصف یہ ہو کہ وہ اللہ کی عبادت میں نشو و نما پا رہے ہیں۔ نشأ فی عبادت اللہ، جوان ہے لیکن جب سے ہوش سنبھالا ہے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ اب اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے کا معنی یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ سارے کام کاج چھوڑ کے اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا یا لگا رہتا ہو۔ فرائض ادا کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، اور کچھ جو اس پر گھر والوں کی طرف سے ذمہ داریاں ہیں وہ بھی پوری کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہرہ کہ یہ بات اپنی طرف سے اپنی گرہ سے تو نہیں کہی نا۔ سورۃ النجم میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنی مرضی سے باتیں نہیں کرتا سوائے اس کے کہ اسے وحی کی جاتی ہے اور وہ تمہیں وحی سنا دیتا ہے۔ گویا کہ اللہ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات پہنچائی کہ جو نوجوان اللہ کی عبادت میں پرورش پائے گا، اللہ کی عبادت میں جوان ہوگا، اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرے گا، اللہ اسے بھی اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اور جوان کا ذکر کیوں کیا؟ بابے کا کیا قصور ہے بیچارے کا؟ بوڑھے آدمی کا کیا قصور ہے کہ اس کا ذکر نہیں؟ بچے تو خیر ویسے ہی پاک ہیں۔ جوان کا ذکر کرنے کا معنی اصل میں یہ تھا کہ جوانی میں آدمی سے غلطیاں گناہ ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں، بلکہ ہمارے یہاں تو مشہور ہے نا، کہیں گے کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ جوانی دیوانی ہوتی ہے اور جوانی میں لوگ الٹ سلٹ کام، الٹ سلٹ باتیں کرنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے ہو گیا، بس جوانی میں ہو گیا۔ مسلمانوں کی جوانی ایسی آوارہ جوانی نہیں ہوتی، مسلمانوں کی جوانی میں بڑے ہوش کے ساتھ بڑا سنبھل کے چلنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جوان اگر نیک ہو جائیں تو ان کا ذکر باقاعدہ قرآن کریم میں کیا، اور پھر صرف ذکر نہیں کیا، ان کے حوالے سے پوری قرآن کریم میں سورت نازل فرما دی۔ سورۃ الکہف، جو اصحاب کہف ہیں کون تھے وہ؟ اللہ رب العزت فرمایا وہ کون تھے؟ نوجوان تھے۔ وہ نوجوان تھے جو کہ اللہ کی عبادت میں لگ گئے، توحید پر لگ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، حکومت دشمن ہو، معاشرہ دشمن ہو، کچھ بھی ہو، انہوں نے قطعی سب کو چھوڑ دیا۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے وہ صحیح راہ پر لگ گئے اور ہم نے انہیں ہدایت میں مزید، ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کر دیا۔ ان نوجوانوں کا ذکر کرنے کا قرآن کریم میں یہی ایک معنی ہے کہ جوانی میں عبادت معروف ہے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں پیغمبر توبہ طائب یعنی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ عام آدمی جوانی میں وہی بات کہ جوانی دیوانی ہے، جوانی میں مستیاں کرتے، خرابیاں کرتے، لیکن اگر کوئی ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ لو لگا لیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے سائے میں، اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پا لے گا۔ اصحاب کہف کا تذکرہ کر کے اللہ رب العزت نے جوانی کو سنبھالنے کی طرف توجہ دی، فرمایا کہ اپنی جوانی کو دیوانی نہ بناؤ، اپنی جوانی کو سنبھالو، اسلامی قواعد اور اصولوں کے تحت رکھو۔ اللہ رب العزت تمہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کا سایہ ہوگا، اللہ تمہیں اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اور نوجوانوں میں
الحمدللہ آج ہم دیکھتے ہیں بہت ساری دنیا ہے بڑی دیندار، بلکہ بہت سارے لوگ ہیں کہ نوجوان نے پہلے دین اختیار کیا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ نوجوان نے پہلے دین اختیار کیا، باپ سے پہلے بیٹے نے داڑھی رکھی اور بیٹے کو دیکھ کر پھر آہستہ آہستہ اللہ عالم، کسی نے کہا اللہ عالم دل سے اٹھی کچھ بھی ہوا، لیکن باپ نے پھر بعد میں داڑھی رکھ لی، نوجوان تو ہوا نا۔ اور بہت سارے نوجوان ایسے ہیں، ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ یورپ کی طرف جا کے لوگ بگڑ جاتے ہیں، یہ بات صحیح ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، لیکن بہت سارے نوجوان ایسے ہیں کہ وہ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا میں گئے پڑھنے کے لیے اور وہاں سے صحیح مومن بن کے واپس آئے۔ ان میں سے بعض لوگوں کو ہم خود جانتے ہیں، خوبصورت داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور باپوں کو بڑا عرصہ کے بعد جا کے نصیب ہوا کہ وہ بھی دین کو اختیار کر لیں۔ اس قسم کے نوجوانوں کو اللہ رب العزت اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ قرآن کریم میں ان اصحاب کہف کے بارے میں فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ اصحاب کہف جو ہیں وہ نوجوان ہیں جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کر دیا۔